یہ ساری چیزاں کے اختلافات پیدا ہونا انہوں نے اخیر ایک کڈیا کلمہ، انہوں نے کہا کلمہ ہے درمیان میں، اس کلمے کے ذریعے ساری کائنات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فیضان اس کلمے نے ساری چیزیں پیدا کر دی تھی۔ اس لیے میں وجہ لکھی ہے پیچھے یہ اپنے کتاب میں لکھا رہا تھا، یعنی بعض فلسفی لوگ جڑے نے انہوں نے اپنے فلسفیانہ نقطہ نگاہ نال کئی سوال پیدا کر دیتے، پر وہ سوال انہوں نے فلسفے اتنے پیدا ہوتے ہیں، ساڈے اتنے نہیں پیدا ہو سکتے، جہاں اسی فلسفے کو منیے نہ انہوں نے اصولوں تسلیم نہ کریے، ساڈے تو کس طرح وارد ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ یہی آخر میں قدیم تو حادث نہیں پیدا ہو سکتا، یا انہوں نے اپنا ایک نظریہ ہے، ساڈے نزدیک کوئی ضروری نہیں۔ اس واسطے انہوں نے اپنے پابند کیتے ہے نا فلسفے، خود انہوں نے پابندی چنندت سوال پیدا ہونے، ساڈے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال انہوں نے کلمہ لفظ نکالا ہے۔ انہوں نے بچے تصور کی کلمے میں مل جائے ان کا ایک زبردست معیت بھی تو اپنے اپنے پیغمبر بھی کہنا سی ہونا سی ہیراکلیٹس 475 عیسوی قبل مسیح پیدا ہویا، اس دل پیغمبرانہ اصلاحات کا جذبہ موجود جس کا پیغام یا کلمے کا علم بردار ہے، کوئی عارضی اور وقتی نہیں بلکہ حقیقت ازلی ہے جس کا نام کلمہ رکھنا۔ ہیراکلیٹس جو ہے ایک ایسا شخص سی جہاں کلمہ ازلی تے صداقت ابدی کا پیغمبر اپنے آپ میں کہنا سی۔ اس کے نزدیک اس کلمے کی نوعیت اخلاقی سیاسی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف عالمگیر ہے بلکہ مختلف مظاہرات میں موجودات میں ایک بنیادی حقیقت ہے۔ کلمہ سب موجودات کی ماہیت مشترکہ ہے، اس نے وہ کلمہ آخر انسانی نفس اس کی آواز ہے یا ذریعہ اظہار ہے، یعنی اس سے بات وجود ناری چلتے لگے ہوتی ہے۔ کلمہ ہے ایسا کہ ساری کائنات میں پھٹیا ہے، کلمہ میں ساری کائنات کی حقیقت ہے، وہ اس بارے پاس نفس کی حقیقت ہے۔ یہ لفظ جڑا انسانی ہے یہ اندر آواز یا ذریعہ اظہار ہے۔ یونانی فکر کی تاریخ ہیراکلیٹس کا مقام بالکل منفرد ہے، وقت اس نے سقراط افلاطون تو پہلے مذہبی صوفیانہ رجحانات میں اجاگر کرنے واسطے پوری کوشش کی، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے نفس کے اندر ہوتا لگا کے حقیقت کی تلاش کرتا رہا اور میں پا لیا۔ اس طرح دوسری جگہ سے لکھتا ہے کہ ہر انسان کے اپنے داخلی نفس جانن کا ملکہ موجود ہے، اس واسطے چاہیے کہ وہ اپنے اندر جان کے لوگوں کی توجہ اس نے خارج میں ہٹا کے اپنے نفس اندر مبذول کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ساری حکمت کا دار و مدار صرف ایک چیز ہے جن کو کلمہ لوگوس، جس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کہنا جو کلمہ ہے ان کی حقیقت ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے موجود ہے، جنہیں سارے حقیقت محمدیہ کے لفظ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رواقیاں جہاں یہ لوگوس یعنی کلمہ یا عقل ہی خدا ہے، یا عقل یا کلمہ یہ نہیں خدا کرنا، خدا کے منہ کلمہ کون نکلا، کائنات کی تخلیق ہوئی، پھر اس کی روح جو نغمہ چیزوں کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح نبیوں کے وحی اور شریعت کا نزول اسی کلمے کے ذریعے باعث ہوا۔ حکیم فیلو نے جب یہودیت میں یونانی فلسفے کے رنگ میں پیش کرنا چاہا تو اس کے کول یہ مواد موجود سی جو کلمے والا، اس نے تمام تصورات خیال میں ایک جگہ پیش کیا، مذہب تے فلسفہ، عقل تے نقل انہوں نے تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ہوں بھی سارے موجودہ دور لوگ کرتے رہے، جس میں بعد عیسائی مسلمان صوفیہ حکماں بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ مسلمان صوفیہ وچوں مفکرین حلاج منصور ابن حلاج، ابن عربی، محی الدین ابن عربی، مانا رومی، عبد الکریم جیلی، یہ سب اس سے کوئی استفادہ کرتے رہے، اور انہوں نے تصنیفات فیلو کے بڑے بڑے مشکل مسائل جو سن حل سن، اور انہوں نے جو تصورات سن فیلو جو سارے انہوں نے قبول کی۔ چنانچہ فیلو نے اپنے فلسفے کا آغاز افلاطون کا جڑا نظریہ سی نا آیان، وہ کہنا بھی ایک آیان ثابتہ ہے ایک آیان خارجہ نے، سب نال پہلے اللہ نے آیان ثابتہ نے پیدا کیتا، پھر آیان خارجہ نے پیدا کیتا، پھر ساری مخلوق پیدا ہوئی، یہ ایک نظریہ افلاطون ہے۔ چنانچہ وہ آیان کے بے اندازہ مشکلات کے تضاد موجود سن، انہوں نے معترضین جڑے ارسطو رواقیین نے
آیان خارجی کے وجود تسلیم کرنے تو انکار کر دیا. انہوں نے سوالات یہ سن کہ آیا آیان جڑے خدا تو علیحدہ وجود ہے یا انہوں نے ایک ہی؟ اگر وہ وجود رہ جائے تو کیا آیان خدا دونوں قدیم نہیں یا خدا انہوں نے خالق ہے؟ ایک ایسے سوال سن پیچیدہ جڑے ارسطو نے پیدا کیتے تو افلاطون اس کا جواب نہ دے سکے. افلاطون کے بیانات مبہم تے غیر واضح لیکن فیلو دے ہاں اپنی دینی روایات کی بنا تے دونوں قدیم مننا ممکن نہیں. دونوں قدیم مننے جان آیان خارجہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کے نزدیک صرف خدا کی ذات ازلی قدیم اور خالق ہو سکی. لہذا فیلو نے ایک اور اس کی تقسیم کی. انہوں نے کیا کہ خدا نے محسوسات میں جب پیدا کرنا چاہا نا محسوسات جیسے نظر آئی تو سب نے پہلے اس نے ایک مثالی کہ اہمی نمونہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن سے نمونہ بنایا جنہوں سے معقولات کی استعمال کریں. معقولات اس سے ثابت ہوا کہ فیلو کے نزدیک عالم معقولات خدا کی ذہن کا تصور نہیں بلکہ خارج حقیقی طور پر انہوں کا وجود ہے. معقولات جنہوں نے خدا نے کائنات کی تخلیق تو پہلے نمونے کے طور پر پیش کیا تو انہوں والوں ویکھ کے پھر ساری کائنات کے لیے پیدا ہوئی. دوسرے الفاظ فیلو دیا تخلیق کائنات پہلے آیان موجود سن. آیان دے دو مدارج سب نے پہلے خدا کے ذہن کے تصورات کی حیثیت ازلی طور پر موجود سن. اس قسم کے خیالات دنیا کی جتنے بھی پیدا ہونے والی چیزیں نے یہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ساری چیزیں موجود ہیں. پھر خدا کے ذہن تو بہر حقیقی موجودات کی حیثیت خدا کے ہاتھوں لباس خلق دے راستہ ہوئے. یہ دوسری چیزیں دو گیا مدارج ہو گئے. ایک اللہ تعالیٰ کے تصور جس نے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہا ساری کائنات کے تصور اپنے ذہن میں پیدا کیا اس میں پھر خارجی وجود عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ. یہ دو حیثیتیں رکھی آجان دی. فیلو میں آجان کی اصطلاح صرف انہوں نے دوسری حیثیت میں نے استعمال ہوتی ہے لیکن انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ تخلیق کے بعد خدا کے ذہن کے اندر تصور غائب ہو گیا تو خدا ان کا وجود نہ بے علم نہیں ہو سکتا. ارسطو کے نفس کی جگہ فیلا نے لوگوں کے کلمہ میں ترجیح دی. نفس کا اطلاق پر اللہ کی نہیں کرنا چاہیے اس واسطے کہ نفس کا اطلاق انسانی نفس سے ہوتا ہے. اس واسطے نفس خدا بندی کا مفہوم ادا کرنے واسطے علیحدہ اصطلاح پیدا کرنے کے بجائے لغوش یا کلمہ استعمال کرنا. اللہ کی ذات سے لغوش تھا یہ کلمے کا استعمال کرنا. اچھا یہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ کلمہ یا لغوش چڑھا ہے انہیں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ غالباً تصور اس واسطے پیدا ہوا کہ خدا اپنی فطرت کے باعث اس مادی کائنات کی تخلیق کے ملوث نہیں ہو سکتا. خدا ایک حقیقت واحد ہے غیر مادی ہے خیر کل ہے وہ کثرت دا تے مادے دا شر دا باعث نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کا اصول. اس واسطے کثرت مادے اور شر کے وجود کی توجیہ واسطے خدا کے علاوہ دوسرے واسطے نہ مانا ضرورت محسوس ہوئی اور اس ضرورت کو لوگوں سے تصور پر پورا کر سکتا ہے. فلاطون کے نظریہ صدور ایسے خدا کے متعلق تو صبر آ سکتا ہے. فلاطون کا نظریہ سینا ہو کہ نصیبہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا صدور ہے جو ہر قسم کی فعالیت تو آری اللہ تعالیٰ قائل نہیں خود مختار نہیں. جس طرح کائنات کی تخلیق ان کے ایک منفعلانہ فعل ہے جو اپنے آپ مطلب ہو جاتا ہے. جن کی مثال اس طرح ہے جی میں روشنی جڑی ہے نا وہ شاماں صدور کر دی روشنی. کسی لیمپ کی روشنی نکل دی ہے تو ضرور ہے کہ اس لیمپ کے ارادے اور فعل کا کوئی دخل نہیں ہوتا اپنے آپ سے نکل جائے گی. اس طرح ساری کائنات اللہ کے جو اپنے آپ ہی نکل منفعلانہ طور پر فاعلانہ طور پر. لیکن یہ نظریہ فلاطون کا غلط ہو گیا کیونکہ یہودیت نے عیسائیت نے اسلام کے اندر خدا کا تصور ارسطو فلاطون کے تصور نال بالکل مختلف متضاد سے. ساڈے توحیدی مذاہب کے خدا بل ارادہ با مشیت ہستی اگر کس کائنات کا ماورا ہے لیکن ان کے باوجود اس کائنات رہنے والے دل محبت کرتا ہے اللہ یہ پرورش کا جذبہ رکھتا ہے. اس واسطے عیسائیت میں جنہوں باپ کے لفظ کا استعمال کیا گیا اور اسلام میں جو رب العالمین کے لفظ کا استعمال کیا باپ دینا. اب وہی کرنے نا باپ خدا نہیں کرنے سارے باپ. اچھا 9ویں صدی عیسوی
اس کے بعد بھی کہ یہودی صوفیاں کا نام عام طور سے ملتا ہے لیکن اسلام تو پہلے کسی نمایاں صوفی کا نام معلوم نہیں ہو سکتا. ابتدائی طور پہ یہودیاں نے تصوف کا ایک موضوع سی عرش یا تخت خداوندی. انہاں ذکر نبی جو حزقیل ہے نا انہیں صحیفہ میں درج. اس تصوف نے مرکبہ بھی آندے مرکبہ یعنی عرشی تصوف نام دیتا گیا. مرکبہ یا عرشی تصوف کی مطلب سی ہوتا یعنی انہوں مطلب یہ سی کہ انہاں نبی جو حزقیل علیہ السلام سن وہ یہ کہنے سن کہ انہیں تمام کوشش اللہ تعالیٰ کی جو تخت جلال ہے نا ان کا مشاہدہ کرنے واسطے اللہ نظر نہیں آ سکتا البتہ اللہ کا تخت نظر آ سکتا ہے. اس واسطے اندر نا مشاہدہ کرنا مستغرق کرنا اپنی ساری طاقت کوششوں مرکوز کر دینا اتنے یہ اندر نزدیک سب نے بڑا بڑا راز ہے. تخلیق کائنات کا کہ آدم کا اصل راز یہ سی کہ وہ عرش نو اللہ تعالیٰ کے عرش نے جو ہے اپنے تصور چلاؤ انہیں استغراق پیدا کرے. یہ راز دوسرے مذاہب کے صوفیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے حلقے کے سلسلے بنائے جنہوں نے خفیہ علم عرفان جیسے چیدہ لفظ یاد کرتے سن محدود بندیاں یہ دس دے سن انسانوں کے عرفان ہے یہ خفیہ علم. چنانچہ انہوں صوفیوں نے اپنے حلقے میں داخل کرنے واسطے لوگوں سے بڑیاں چند کڑیاں شرطیں لگائی سن سخت بندشاں لگائی سن. انہوں نے یہاں داخلے کے واسطے اخلاقی پاکیزگی کے علاوہ چند جسمانی خصوصیات کا بھی لحاظ رکھنا پڑنا سی. اس واسطے انسان کی خصوصی شکل و صورت میں بھی مدد رکھنا پڑنا سی. کانے لولے لنگڑے پتلے نہ داخل کرے چنگا اچھا کتا پڑھا ہے چنگا خوبصورت ہوئے تو انہوں اپنے داخل کرے سے پاک صاف ستھرا ہو. پھر علم کیا فائدے لحاظ بھی اس دگن انسان علم کیا فائدہ کون ذہن تو نہیں ہے گا یعنی کوئی بری فطرت نہیں ہے کہ علم کیا فائدہ ہے. انسان کے اعضامہ نو دیکھ کے پیشانی نو دیکھ کے ہاتھوں کی شکل بناوٹ بھی دیکھ کے کنوں کی بناوٹ بھی دیکھ کے چہرے کی بناوٹ بھی دیکھ کے پتہ لگ جانا انسانوں میں مکار ہے فریبی ہے وہ جھوٹا ہے دھوکے باز ہے یا اہل علم ہے عقل ہے یا کچھ اور ہے یہ بھی ایک دیکھنا چاہیے. پھر علم یاد بھی دیکھتے سن ہاتھ بھی دینے سن ہاتھوں میں اگر اندر اچھا آدمی ہوئے انہیں جگہ پورا نہیں نہ اترتا ہاتھوں میں کیا کرے ساری چیزوں میں تو داخلہ مال سے مشکل داخل کرتے تو علم عرفان حاصل کرنے واسطے خفیہ علم حاصل کرنے واسطے انہوں نے بڑائی اس پارٹی اور وہ پارٹی دسنے میں بڑی کڑیاں شرطیں سے. پھر جسمانی کمزور بندے نے بیمار بندے نے داخل نہیں کرتے. اس جسمانی کامیابی تو بعد ریاضت زائدانہ ورزشاں میں مختلف منازل طے کرنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ 12 دن اکثر 40 دن ریاضتیں جاری رہی ہیں. دن میں روزے رکھنا رات میں خلوت زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اس طرح بھی انہوں نے چیلے کے لیے انہوں نے خیال سی ایک بھی انہوں نے خیال سی کہ انسانی روح سیارے کے روح کے قبضے سیارے انہوں نے ایک بڑی بڑی روح ہیں انہوں نے قبضے میں ساری انسانی روح ہیں جب یہ جسمانی قید تو آزاد ہوتی ہے روح جسمانی قید تو آزاد ہوتی ہے تو سیارے میں کوئی نس کے گزرنا پڑتا ہے پاس لگنا پڑتا ہے کہ انہوں قابو کر دیا. انہوں ستارے کی روح اپنی نظر بچا کے مختلف منازل کرتے سن تاکہ صحیح سلامت گزر جائے. یہ جڑا بچا کے لگنا ہوتا سی نا ان میں خفیہ علم اس میں اعظم کی ضرورت ہوتی جس کا راز عرفانی حکمات دعوے کے مطابق انہوں نے پاس اس زمانے سے سن اپنے آپ میں عرفانی کے عارف لوگ کہتے سن وہ کہ انسان میں راز ساڑھے کو کہڑی شے پڑھیے انسان انہیں ستارے کو باش پہ لگ جائے. انسانی روح جب اپنے ارتقائی منازل طے کر دی گئی تو ان کئی سیاروں کی ارواح یا رستے دربانہ یا معافرہ کے بچ کے اگے نکلنا پڑتا ہے. اس واسطے ہر سیارے واسطے الگ منتر پھر اندر اجازت نامے حاصل کرنے پڑتے ہیں. ہر قسم کی متصوفانہ کتاباں جادو منتر نہ ٹور سے. اس طرح یہودی صوفیوں نے خدا کا تصور اپنے زمانے کے مطابق مطلق الاعلان اور جابر بادشاہ کی مثال قائم کیا. اللہ مطلق الاعلان اور جابر بادشاہ قدیم یہودی تصور خدا خالص مابرائی ہے
جس نے صفات کو زیادہ اہم سمجھ کر کے پیش کیا گیا وہ محبت رحم ربوبیت نہیں بلکہ انہوں نے یہ قہرمانیت عظمت جبروت اللہ کی صفت یہ زیادہ چیزیں نمائیں. پھر قبل اسلام تو تھوڑا بھی پڑھے تصوف یہودیوں کے نظریات کی تبدیلی پیدا ہوئی. انہوں نے خدا نے خالص مابرائی جب صوفی اپنے منسلوک کے انتہائی منزل سے پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تفریق ختم نہیں ہوگی بلکہ جذب و شوق اور مشکل منازل طے کر کے عرش عظیم میں مشاہدے دو چار ہوئی ہے اور صرف دیکھنے اور سننے تک اتفاق کرنا ہے. بس یہ نظریہ یہ نتیجہ یہ نکلا نتیجہ غلط نکلا کیونکہ تصور بہت سارے عملیات اور غیبی تصور جیسی اعمال تبدیل ہو گیا. عملیات ایک قسم کی استغراقی کیفیت پیدا ہو جانی ہے جنہوں بیرونی دنیا تو بے خبر ہو کے اپنے حالات میں جذبہ پیدا کر لیں قدو سن یہ مسلسل تصویر آ اور اس طرح کی نفساتی کیفیت پیدا کرنے سے جنہیں جو کامیاب ہو جانے سے عرش اعظم میں مشاہدہ دنیا میں تم مستفید ہونے سے اللہ کے روزت کو ناممکن سی پر خدا نے دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے عرش میں دیکھنا بھی ہے پھر اللہ نے دیکھ لیا کیا کہ یہودیاں توجہ کا مرکز ہے زیادہ عرش سے مشاہدہ تک موجود رہا. صوفیہ کا زیادہ تر رجحان فلسفیانہ مابعد طبیعتی سوال اٹھاؤں کے بجائے ماد اپنے مشاہدہ عرش کے بیانات تک معلوم رکھتے ہیں. مسئلہ مشاہدہ جو عرش ہے اس کافی. پھر اس کے بعد کچھ چھوڑے جائے فکری تصورات اور پیدا ہوئے. تیسری صدی میں بابل ایک مشہور صوفی کا قول ہے کہ 7 صفات جو اللہ تعالیٰ میں رکب ہے جس طرح ساری کائنات کی تخلیق ہوئی. اللہ کی 7 صفات حکمت علم قوت اور عدل حق عشق اور رحم ان 7 صفات میں اور اس بیان میں متمثل شکل دے کے کیا گیا کہ 7 صفات عرش عظمت کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں. حکمت حق عدل عشق رحم سچائی اور امن. یہ سارے صوفیہ کرام کے بھی صفات ستہ موجود ہیں. انہیں صفات ستہ کا ہونا ضروری اللہ نے انہیں ستہ کا ضرور ستہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پیش کیا. اس زمانے کے رجحانات کے مطابق تصوف سے ایک اور طرف چیز پیدا ہوئی اور جی سارے علم جفر ہے. اسی علم جفر کے سمجھا معرفہ بڑی زبردست طاقت ہوئی ہے. عادات جڑے نے بڑے پر اثرات طریقے اگر پھرے جان تو بڑی بڑی طاقتیں قوتیں پیدا ہوئی ہیں. ایک چیزیں انہوں نے بھی آ گئی ہیں ایک طرف حروف اور عادات کی پر اسرار قوتیں دوسری طرف جادو کے عملیات پہلے سے زیادہ توجہ دی گئی. ان خیالات میں 10 اعداد اور عبرانی زبان 22 حروف عجیب و غریب خصوصیات پیدا کر دیں. اور ان حروف سے متعلق خیال ہے کہ خدا نے انہوں نے لکھا انہوں نے کاٹیا کاٹ کے پھر ملایا پھر انہوں نے تولیا پھر انہوں نے ایک دوسری تبدیلی پیدا کی تھی. یہ ساری چیزیں نے مخلوقات میں پیدا کی تھا. ہر حرف کا باقی مفہوم بھی پنہا ہے. صوفی کس قسم کا چوکا پہنتے سن جسے تانے بانے میں اسم اعظم شامل کر لیں سن اور انہیں پہننا ایک متبرک ہر اسم کے طور پہ ادا کیا جانا ہر رسم کے طور پہ. بس تانے بانے میں کوئی اسم اعظم یا پڑھ کے پھونک لیں سن یا بچ کوئی سی لیں سن بنا لیں سن ان بڑا متبرک سمجھ سن سے بقایا رسم جیسی جیسا بھی بنایا جانا سن. نہیں کوئی آ جان شرا جائے ایک اور فرق جڑا ہے بڑا سارے اسلام اس تصوف یہودی تصوف وہ ایک کہ سارے تصوف اسلامی کے نقطہ نگاہ انسان کے اخلاق درست ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ملاقات کرتا ہے خدا تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے ذوق شوق لذت وہ ساری چیزیں تا نصیب ہوئی ہیں کہ اخلاقی طور پر درست ہو. لیکن تصوف یہودیوں نے تصوف کا موضوع اخلاق کے بلند پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اخلاق کا توجہ نہیں وہ سب صرف موضوع انسان موضوع ہی نہیں بلکہ تمام تر توجہ خدا ان کے جلال ان کے عرش
ان کے نورانی جلوے تک موجود سی ان کے تصوف کے اخلاقی ارتقا کا کوئی حصہ نہیں سارے نزدیک سے اخلاقی ارتقا کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے لیکن نزدیک صرف خدا کی توجہ یہ اخلاق پر پاس پیش یہ مرکبہ صوفیہ سن یہ مرکبہ صوفیہ جہاں سن انہوں کے خیال انسان جڑا ہے وہ ایک آئینہ ہے جس عالم روحانی کے اثرات دیا کنجیاں حاصل ہو گئی وہ اسرار دیکھنے دے بیان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں جاننا اس قسم کا عرفان نزدیک دینی دنیاوی حکمت کا نچوڑ تو مغز وہ یہ کہتے سن کہ انسان عالم روحانی کے اثرات دیا کنجیاں نے جہاں ان اثرات دیکھنے سے بیان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا وہ یہ چیزیں جانتا ہے عرفان سمجھے سن دینی دنیاوی حکمت کا نچوڑ اور مغز بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علم فراست الجب دنیا میں سب نے دستاویز انہیں مرکبہ صوفیہ نے ہاتھوں جمال مہاراج وجود میں چاہیے یہی سمجھ لو نا کوئی سمجھا کہ علم الجب جہاں کتوں آیا جہاں صوفیہ مرکبہ سن جہاں زیادہ عرش کے زور دیں سن عرش میں ویکنا انسان کا آخری مقام نہیں جی وہ اس علم الجب یا سب نے بڑی بڑی اصطلاحات ان غور و فکر کوشش کہ یہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے مرکبہ صوفیہ نے ہاتھوں جمال وجود میں چاہیے پہلے پہلے علم الجب انہوں کو لکھا وہ اس سے بڑا زور دے میرا خلاصہ ہے نکلا سارے جلدیوں سبب ذہنی طور پہ بالکل خلاصہ ہے وہ نکلا کہ انہوں نے دو ترا صوفی ہوئے نے بڑے بڑے جنہوں نے چند چند گلا کچھ سارے سبب ملتی جلدی مثال طور پر جا فیلو ہے انہیں نظریات بات وجود بنانا ملتے ہیں کیونکہ کلمے کا بھی قائل ہے اور ایک حقیقت کا قائل ہے جو ساری کائنات کو کام کر رہی ہے اس واسطے یہ بات وجود والے پاس رجحان آتے ہیں لیکن خلق اس بیان نہیں کیا جو سارے بات وجود نے بڑے بڑے خلق کے مسائل پیش کیے انہوں نے اصول پائے ہیں بعض جو یہودیاں نے صوفی نے انہوں نے اللہ تعالیٰ تک تعلق پیدا کرنے کا واقعی طریقے ہیں مختلف کلمے کے ذریعے تعلق پیدا کرنا سات صفاتی نامہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک تعلق پیدا کرنا لیکن یہ کہ خدا کے خلا ہو جانا خدا نے پا لینا خدا کا تصور پیدا کرنا بس سب تصور کی انتہائی طور سے لگا یہ اخلاقی روایات کا کوئی تعلق نہیں سارے تصور سب نے پایا اخلاق پھر بعد دوسرے نمبر ہو اس طرح انہوں نے کچھ بہت ساری گلیں بعد شامل کر رہی گئی جہاں لوگوں نے مثلا انہوں ایک ایسا علم بنا لیا گیا کہ ایک اسراری علم ہے اسرار کے علم یہ اسرار ایک دوسرے کو دسے نہیں جا سکتے اس واسطے ان خاص شرطوں نے مطلب چند بندے شامل کرتے سن ہوں بھی تھی دیکھو کئی یہودیاں کی ایک پچھلے دنوں میں بڑی پھڑی ہوئی ہے ایسے پاکستان کی تو خارج کر دیتا نہیں دنیا کے ہر کونے کونے سے جناب یہودیاں کی ایک جماعت موجود ہے انہوں بڑی پر اسرار جماعت سکتے ہیں بڑی مرکزی جماعت سکتے ہیں انہیں نام بدبست نہیں ہو گیا پیچھے جہاں مشہور اس طرح کر کے انہیں داخل کرتے سن مسلمان ہندو کافر سب کرتے اور میں انہوں نے گیا ایک خاص مرکز سی انہوں نے دیکھنے واسطے گیا بڑا ڈنگا جو دار رواج سے بڑے پیسہ ڈنگا جو انہوں نے بنایا سارا لکڑی کا دیکھیں اندر لکڑیاں ہے نا ایک الماری دیکھی الماری کھولی انہیں قرآن بھی پیا انجیل بھی پی انہیں زبور بھی پی انہیں تورات بھی پی انہیں وید بھی پے گرنتھ بھی پیا انہیں ساری کتابیں پی انہیں پتہ نہیں لگیا کہ اس جماعت کا ہر آدمی ہر مذہب کا مسلک رکھنے والا شخص جڑا ہے ان کا ممبر بن سکتا ہے اور ہر ممبر تو اپنی جو کتاب ان کی مذہبی ہے ان کی قسم کھائی جاتی تو کوئی راہ سے باہر آؤٹ نہیں کرنا بڑی پر اسرار جماعت ہے بڑی خطرناک جماعت ہے اس خطرناک جماعت کی وجہ سے سارے پاکستان والے نے سمجھا کہ جاسوسی کا کام بھی بچے کرتے ہیں انہوں نے وہ نہیں کر سکتے دوسرا جگہ دفتر سن سارے ضبط کرنا اور کر دیتا لیکن دوسری دنیا ساری ملکوں میں جو موجود ہے وہ بس اس طرح کام کرتے سن آؤ تو اللہ نے ملاؤ اس قسم میں کوئی مشقہ نہیں سپرچلسٹ کرتے ہیں یہ جو روحانی مشقہ کر دینا مثلا دادا دن 20 دن 40 دن ہم نے ایک چار کے یکسوئی پیدا کر کے کوئی پیدا کر دیا پیدا کر دیا
کچھ انہوں نے کلمات اس قسم میں جمع کیتے سن انہیں کلمیاں نے ہیٹھ سے جوڑ تار کی جیسے فریض بنانے یہ بنا کر لکھو بڑے بڑے کام نہیں سن اور اس طریقے کوئی کہ اس میں اعظم لگتے تو انہوں نے طریقے کر دے سن ہاں مہارانا صوفی بناؤں گی لیکن انہوں نے بڑے پرساد طریقے انہوں نے کام چلائے سن وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ ہوں مرتبہ صوفیہ نہ انہوں نے تو اور ہو گیا انہیں صوفیاں کی ہونے کچھ غیبی امداد کری ہو کہنے سن مسانو اللہ تعالیٰ سے غیبی امداد میں کچھ یہودی بڑے بڑے امیر بندے انہوں نے خفیہ طور سے امداد کرتے ہیں وہ جو کہنے سن جائے غیبی امداد بھی کہنے کو غیبی امداد بھی اللہ تعالیٰ کہ گمراہ بنیان میں کر دینا انہوں نے گمراہی تو پختہ کرنے واسطے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پیسے بڑے دے دینا